اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی موضوع سخن امام کی صفات ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے عصمت کے موضوع کو پڑھا اور اس میں سے راسل بحث ہو گئی ہے اس کے اندر تمام جوانب سے۔ آج جو ہے وہ موضوع امام کی افضلیت۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہو کہ بھلا یہ بھی کوئی بحث کی چیز ہے، امام کو تو ہونا چاہیے افضل، لیکن متاسفانہ ہمارے اسلامی مکاتب بلکہ اکثر مکاتب جو ہیں وہ امام کی افضلیت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جانشین پیغمبر یا امام جو ہے وہ ایک باقی لوگوں کی نسبت جو ہے اعمال میں، دین میں، ایمان میں ناقص بھی ہو سکتا ہے، علم میں ناقص بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ ان کی ایک مجبوری تھی جس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ اگر غور فرمائیں، تحقیق بھی کریں، اکثر علماء اہل سنت جو ہیں وہ کہتے ہیں افضلیت اچھی بات ہے لیکن معتبر نہیں ہے۔ مفضول یعنی جو افضل سے نیچے والا درجہ ہے مفضول، وہ بھی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر بعض ان کے علماء نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ خلفائے ثلاثہ جو ہیں، جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان، یہ امیر المؤمنین کی نسبت جو ہے وہ مفضول تھے۔ مولا علی کی فضیلت سب پر جو ہے وہ غالب ہے اور واضح ہے۔ البتہ آج کل تو تعصب اتنا بڑھ گیا ہے کہ اہل سنت کے اندر بھی جو امام علی کی افضلیت کا قائل ہے اسے رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تعصب میں وہ کہتے ہیں، ورنہ پہلے جو ہے جب تک ان کے اندر کچھ نہ کچھ انصاف تھا وہ حقیقت اس بات کے قائل تھے کہ علی علیہ السلام تمام اصحاب میں سے افضل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ علی علیہ السلام افضل تھے باقی اصحاب کی نسبت، اور پیغمبر اسلام کے بھائی ہیں، پیغمبر اسلام نے انہیں ولایت کا درجہ دیا ہے اور علم کا در قرار دیا، ان ساری چیزوں کے باوجود امت نے چونکہ اجماع کیا ان تین خلفائے ثلاثہ پر، تو اس سے ثابت ہوا کہ مفضول جو ہے وہ حاکم بن سکتا ہے افضل کا۔ ابن ابی الحدید معتزلی جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، وہ خود اپنی اس شرح کے اندر لکھتا ہے کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الافضل۔ میں اس اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے مفضول کو افضل پر ترجیح دی۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امت کا انتخاب کیا ہوا، گویا اللہ کی منشا بھی اس میں شامل ہے۔ یہ وہی عقیدہ جبریہ جو اہل سنت کے خلیفہ وقت امام جو بھی آپ کہیں اسے افضل ہونا چاہیے تمام لوگوں کی نسبت۔ اب یہاں ہمارے جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ تین احتمال جو ہیں وہ دیتے ہیں، تین صورتیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ کہتے ہیں کہ تین صورتیں، اس سے ہٹ کر کوئی مسئلہ باہر نہیں ہے۔ نمبر ایک، جانشین پیغمبر جو ہے یا وہ امت کے دیگر افراد سے ناقص ہے، یعنی اس کا مقام کم ہے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے۔ نمبر دو، یا جانشین پیغمبر کا رتبہ جو ہے وہ امت کے باقی لوگوں کے ساتھ مساوی ہے۔ اور نمبر تین، امام یا جو ہے وہ امت کے باقی لوگوں کی نسبت جو ہے وہ برتر ہے اور بالا تر ہے۔ یہ تین سے زیادہ احتمال نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا احتمال ہے یہ دو دلیل کی بنا پر باطل ہے، یعنی کہ امام جو ہے اس کا رتبہ جو ہے وہ کم ہو اور اس کے باوجود وہ امام ہو۔ دو دلیل یہاں پیش کرتے ہیں ہمارے علماء شیعہ۔ نمبر ایک، پہلی دلیل جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مفضول کی فاضل پر تقدیم یا مرجو کی راجع پر تقدیم جو ہے وہ کبھی ہے۔ یہ ایک علمی اصطلاح ہے کہ وہ جو افضل ہے اس پر اس شخص کو کہ جو افضل نہیں ہے، اس سے علم میں کم ہے، شجاعت میں کم ہے، رتبے میں کم ہے، اس کو ترجیح دینا خود عقل بھی اس بات کی قائل نہیں ہے۔ ایسے ہی مثال ہے جیسے آپ کے سامنے ایک کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو اور ایک استاد، دونوں بیٹھے ہوں، اور آپ جو ہیں وہ علمی مسئلے میں اسٹوڈنٹ کو جو کہ ایک اس کا شاگرد ہے اور علم میں بہت کم ہے، آپ اس کو اس عالم پر، اس استاد پر ترجیح دیں، کوئی بھی دنیا کا عقل بندہ اسے پسند نہیں کرے گا۔ سارے کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ خلاف فطرت ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا ایک جگہ پہ ایک بہت بڑا دانشمند اور سکالر ہے اور ایک جگہ پہ ایک چھوٹا سا عالم بیٹھا ہوا ہے اسی شعبے کا، آپ آئیں اور اس کو بنا دیں، اس کا ہیڈ بنا دیں،
وہ ساری دنیا اس پہ اعتراض کرے گی، اس کا دین یا کسی مکتب سے تعلق نہیں، یہ فطرتی مسئلہ ہے. سب کہیں گے یہ کبھی کام ہوا ہے، اور ایک چیز جو سب کے نزدیک کبھی ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اسے پسند کرے؟ اور ہم اس بات پہ اللہ کی حمد و ثنا کریں کہ اللہ نے مفضول کو افضل. دیکھنا یہ عجیب بات ہے. اس کے بعد خود قرآن مجید میں سورہ یونس کے اندر 35 نمبر آیت میں پروردگار نے اصول بیان کر دیا ہے. آیہ مجیدہ کیا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا. پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ جو حق کی طرف ہدایت کر رہا ہے وہاں حق زیادہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ شخص جو ہدایت یافتہ نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی ہدایت کی ضرورت ہے، اسے آپ حق دے رہے ہیں کہ اس کی پیروی کریں. کس کی پیروی کرنی؟ جو حق کا ہادی ہے اس کی پیروی کی جائے، یا جس سے خود ہدایت کی ضرورت ہے اس کی پیروی کی جائے؟ خدا یہ سوال کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو، تم کیوں اپنی عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ تو ایک سادہ سا مسئلہ ہے. یعنی خدا نے قرآن مجید کے اندر مذمت کی ہے، اور یہاں علماء اہل سنت کی آپ دیکھ لیں، تعصب دیکھ لیں یا جہالت دیکھ لیں، کہ وہ خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو جو ہے وہ امیر المومنین پر گویا اللہ نے مقدم کیا. خدا کیسے مقدم کر سکتا ہے؟ آیا خدا نے نص کی تھی؟ یہ تو تم لوگوں کا انتخاب شدہ ہے. اگر خدا کی بات مانتے تو پھر جو واقعاً افضل تھا اسی نے ہی خلیفہ اور امام بننا تھا. آپ نے خدا کی تو مانی نہیں، خدا کے مد مقابل اپنا انتخاب کردہ لے آئے. اب یہاں دیکھیں نا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مکتب تشیع عین فطرت ہے، اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ کس طرح خلاف صداقت، خلاف فطرت ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہدایت کے متلاشی ہیں. مذہب حق کیا ہے، مکتب حق کیا ہے، اس کی تحقیق میں کوشاں ہیں. ان کے لیے اس طرح کے نکات بہت اہم ہے اگر ان کے سامنے بیان کیے جائیں. آئے دیکھیں ان تمام مکاتب کے اندر کون سا مکتب جو ہے وہ عقل اور فطرت کے مطابق ہے؟ وہ صرف مکتب تشیع. دوسرا احتمال بھی باطل ہے کہ مساوی ہونا چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ امام امت کے ساتھ مساوی ہو تو کوئی حرج نہیں. سوال یہ ہے کہ جب دونوں مساوی ہیں تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ کو ایک کو دوسرے پر ترجیح دے رہے ہیں؟ آخر امام آپ نے اس کا رئیس بنانا ہے، رہبر اور پیشوا بنانا ہے، کوئی نہ کوئی تو امتیاز ہونا چاہیے. بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی مرجع کے ترجیح، یہ عقلاً کبھی اور محال ہے. قرآن مجید کے اندر اس دلیل کی حمایت میں آیہ مجیدہ جو ہے آپ کو معلوم ہے مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. خدا جو ہے وہ نہ نسل کو، نہ نسب کو، نہ صحابی ہونے کو، نہ کوئی جغرافیہ، نہ کوئی ملت، کچھ چیز کو اہمیت نہیں دے رہا. خدا کہہ رہا ہے تم میں سے اتقا، یعنی جو سب سے زیادہ خوف خدا، سب سے زیادہ خشیت، سب سے زیادہ تقوی، سب سے زیادہ لائق. تو پروردگار بھی جب خود جزا دے گا اس وقت بھی ایک آدمی کی صلاحیت اور اس کا عمل دیکھے گا. چیک کر لیں، یہ تو معروف آیا ہے. آج میں سورہ مومنون میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے آخری آیات ہیں کہ روز محشر جب سور پھونکا جائے گا تو پروردگار فرما رہا ہے فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، پھر لوگوں کے اندر کوئی نسب باقی نہیں رہے گا. یعنی کوئی نسب باقی نہیں رہے گا کہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت کوئی نسب باقی نہیں رہے گا. اس وقت اگر کسی شخص کا کوئی معیار ہوگا تو وہ اس کا جو ہے تقویٰ ہے، اس کا عمل ہے، اس کی خصوصیات. اب یہ خصوصیات کس اعتبار سے ہوں؟ روحی، جسمی، حسبی، نسبی، خلقی، خلقی، تمام اعتبار سے. جس طرح ایک نبی کو ہر اعتبار سے افضل ہونا چاہیے، اس طرح امام کو بھی ہر اعتبار سے افضل ہونا چاہیے. اچھا، یہاں ایک
مشہور اعتراض ہے اہل سنت کا، میں وہ چونکہ یہی ٹائم ہے اس کا بیان کرنے کا، میں اشارہ کر دوں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ کیوں آپ کے ائمہ جو ہیں وہ سارے کے سارے بنی ہاشم اور سارے جو ہیں وہ باپ بیٹا، تو یہ تو خلاف جمہوریت ہے، خلاف عقل بھی ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ جس شخص کو امام صادق کے یا فلاں امام کے بیٹے کو آپ امام بنا رہے ہیں، تو یہ تو ہو سکتا ہے اس سے ایک بڑا ایک اور ملت میں ایک شخص ہو، تو یہ آپ نے ایک ہی لائن جو ہے ائمہ کی، وہ ایک ہی اس خاندان میں اور ایک ہی نسب میں، یہ آپ کی جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں خلاف عقل ہے، خلاف فطرت ہے۔ ملت کے اندر تو مختلف جگہ پر لائق ترین لوگ ہوتے ہیں، ایک وہاں سے اٹھائیں ایک وہاں سے اٹھائیں، ہم اہل سنت جو ہیں ہم کہتے ہیں اگر آپ کی طرح ہم کہیں گے امام لائق ترین شخص ہو تو ہم پھر خاندان کی قید ختم کر دیں گے، ہو سکتا ہے اس خاندان میں دو چار آدمی کے علاوہ کوئی اور لائق ہی نہ ہو تو پھر کسی اور خاندان سے، لیکن آپ نے تو ایک کڑی چلا دی، باپ کے بعد اس کا بیٹا، یہ تو بادشاہی طریقہ ہے، یہ تو سلطانیت ہے۔ اب یہ ایک اشکال ہے ان کا، اس کا جواب یہیں چھپا ہوا ہے ہماری اسی گفتگو میں۔ اس کا جواب کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ہر اعتبار سے افضل ہو، حتی نسب کے اعتبار سے بھی افضل ہو۔ کل کو یہ نہ کہے کہ ہاں آدمی تو بڑا لائق ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کا نسب پست تھا، اگرچہ خدا کے نزدیک روز آخرت نسب کی اہمیت نہیں ہے لیکن دنیا میں اہمیت ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں ظاہر بین ہیں، پروردگار لوگوں کی ہدایت کے لیے اس چیز کا بھی خیال رکھتا ہے، ہمیشہ انبیاء کا بھی انتخاب کیا تو اچھے خاندانوں سے، اور خود دیکھیں کہ عرب کے اندر سب سے بہترین قبیلہ قریش کا تھا، اور قریش کے اندر سب سے شریف ترین مکرم ترین خاندان بنی ہاشم تھا، اور اللہ نے آخری نبی اسی خاندان سے لائے، اور جب اللہ آخری نبی اس خاندان سے لائے تو کیسے ہو سکتا ہے اس امت کے خلفاء اور اوصیاء کسی اور خاندان سے لاتا ہے، وہ بھی اسی خاندان سے اللہ لائے۔ اور بنی ہاشم میں بھی افضل ترین گھرانہ خود نبی کا اپنا گھرانہ تھا، چونکہ ان کی اولاد میں صرف ایک، اگر جو ایک بیٹی کے قائل، تو بتا ہمارے پاس شیعہ آج کل کچھ ہیں، کچھ وہ 4 بیٹیوں کے بھی قائل ہو گئے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، پیغمبر کی، جو ایک بیٹی کے قائل ہیں ان کو پتہ ہے، بٹ جو 4 کے بھی قائل ہوں ہم، بھئی ایک ہی بیٹی سے نسل چلی ہے پیغمبر کی، تو جو پیغمبر کی نسل ہے وہ سب سے افضل ہے بنی ہاشم میں، تو اب پوری روئے زمین پر نسبی اعتبار سے بھی اگر افضل ترین خاندان تھا تو وہ اطرت اہل بیت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے امام اطرت اہل بیت میں رکھے، نہ کہ یہاں اس معیار جو ہے اتقاکم کی مخالفت ہوئی ہے، نہیں، اسی صلاحیت سے، یعنی نسب کے اعتبار سے بھی افضل ہیں اور اپنے باقی امور میں بھی ساری دنیا سے افضل تھے۔ اگر مثلا میں مثال دیتا ہوں، اگر فرض کریں امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں امام رضا کی مانند اور شخصیات بھی ہوں جو ان کے علم شجاعت ہر چیز میں برابر ہوں، لیکن پھر بھی امام رضا کو ایک فوقیت حاصل تھی، وہ کیا تھی کہ یہ اولاد پیغمبر تھے۔ البتہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ امام رضا سے بڑھ کر باقی صلاحیتوں میں بھی کوئی ہو، چونکہ دنیا نے اس وقت دیکھ لیا، بڑے بڑے مناظرے بھی ہوئے۔ ہمارے ائمہ، یہ قانون ہے پروردگار کا کہ نبی یا امام کا انتخاب اول صلاحیتوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور پھر نسب بھی اس کے اندر ہوتا ہے تاکہ کوئی کسی قسم کا اعتراض یا انگلی نہ اٹھائے کہ یہ کہاں سے آپ نے، بندہ تو بہت ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، بہت باصلاحیت ہے، لیکن خاندان اچھا نہیں ہے، کوئی یہ بھی نہ کہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں میں نہ پڑیں، ہدایت کی طرف جائیں۔ بعض دفعہ لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھ کے اصل ہدف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حاشیے میں چلے جاتے ہیں، متن میں نہیں رہتے، اصل بات کو چھوڑ کر فری باتوں میں چلے جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے یہ سارے اشکالات دور کیے۔ تو اس اعتبار سے افضلیت کے اندر نسب کا اولا ہونا بھی، البتہ قیامت والے دن کوئی نسب باقی نہیں رہے گا، اور وہاں اللہ کے نزدیک معیار جو ہے وہ وہی انسان کے اعمال ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سادات کے حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ سادات فقط بنی ہاشم ہیں، نہیں مثلا جناب زہرا کی اولاد ہیں، یا بنی ہاشم بھی سادات کے؟ فقی اعتبار سے تمام بنی ہاشم سادات ہیں، فقی اعتبار سے، لہذا فقی اعتبار سے جو احکام ہیں وہ تمام، مثلا خمس کا حکم ہے یا دوسرے جو طہارت و نجاست میں ہم بعض خواتین کو مستثنا قرار دیتے ہیں کہ ان کی مدت جو ہے وہ دوسری طولانی تر ہے، اس میں ساری بنی ہاشم ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، لیکن اسی بنی ہاشم کے اندر سادات کے اندر بنی فاطمہ کو باقی سادات پر جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے، اس اعتبار سے کہ اولاد پیغمبر ہے، جیسے کہتے ہیں ایک دفعہ مناظرہ بھی ہوا تھا اس بات پہ، غالباً ہارون تھا، اس نے امام موسیٰ کاظم کو کہا کہ صلوات اللہ علیہ، یا بعض کہتے ہیں مامون نے امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ کو کہا کہ آپ بھی سادات ہیں، ہم بھی سادات ہیں، آپ بھی رسول اللہ کے قرابت دار ہیں، ہم بھی قرابت دار ہیں، تو کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ فرق یہی ہے کہ آج اگر رسول اللہ زندہ ہوں تو وہ تیری بیٹی سے تو شادی کر سکتے ہیں
چونکہ تو ان کے چچا کی اولاد میں سے ہے، تیری بیٹی بھی چچا زاد ہے، لیکن میری بچی سے شادی چونکہ اس کے باپ ہیں، چونکہ وہ ہم ان کی نسل ہیں، اس کے وہ نانا ہیں، تو خمس کے معاملے میں بھی بنی ہاشم کی بنی سادات کو بھی دیا برابر جا ہیں، سکتا ہے. وہ برابر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ان چیزوں سے درس حاصل کریں اور اپنے عقائد پر غور و فکر کریں اور اپنے مذہب کی حقانیت کو جو ہے انشاءاللہ خود بھی یقین پیدا کریں اور دوسروں کے لیے بھی یقین کی راہیں کھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.